آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر ہماری رہبری کے لیے اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ ثنا، آپ نے ابھی جو بات کی تھی کہ اور میں بھی غالباً تعریف کے حوالے سے بات کر رہا تھا کچھ تھوڑی سی، تو اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اصلاح اور تربیت کا کام کرنے والے جو افراد ہیں ان سے وہ لوگ عام طور پر اپنے آپ کو عوام سے دور رکھتے ہیں، تو کیا یہ خوش اخلاقی میں آتی ہے یہ بات یا نہیں؟ یہ بالکل بھی واقعاً جو اچھا، اور ہم ظاہر ہے ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور دین اسلام ہمارا مذہب ہے، تو ہم اسی حوالے سے اگر بات کریں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نبوت پر فائز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اور خاتم الانبیاء اور سید المرسلین ہونے کے باوجود عوام سے اتنے گہرے ربط میں رہتے تھے کہ آپ ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ تھلگ نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں گھل مل کر رہتے تھے، یعنی اس وقت کے جو افراد تھے ان کے، یعنی اپنے اصحاب جو تھے اس وقت کے، ان میں اس طرح گھل مل کے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ جی میں کال ابھی یہ بات مکمل کر لوں تو پھر میں کال لیتا ہوں آپ کی، تو انشاءاللہ یہ تھوڑی سی بات صرف ایک منٹ لگے گا مشکل سے اس میں، اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ سفر میں اگر ساتھ جاتے تو ان کے لیے کھانا تک پکاتے تھے، اور لکڑیاں بھی چن کر لاتے تھے کھانا پکانے کے لیے، اور ان کے لیے کھانا پکانے میں مدد بھی کرتے تھے، اور مسجد کی اگر تعمیر ہوتی تو وہ خود بھی اس میں پتھر مٹی اٹھا کر ان کی جو کام کر رہے ہوتے مسجد کی تعمیر میں ان کی مدد کرتے تھے۔ خوش اخلاقی کے حوالے سے بات کی میں نے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جناب اکمل سعید جی مقصود شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کا پروگرام ابھی بھی میں نے ٹی وی آن کیا ہے، جی جی، تو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں خوشیوں کے دن ہیں، جناب حسین علیہ السلام کی، جناب امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے ظہور کے دن تھے، اور نیمہ شعبان آ رہا ہے جس کے لیے بہت بڑی تاکید ہے ہمارے لیے، عید ہے، سب مسلمان مومنین کے لیے عید ہے، اور نیمہ شعبان اس کے متعلق بہت تاکید ہے، اس میں اعمال کرنے، دعائیں مانگنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس معیار پر پورا رکھے کہ ہم ایسا کر پائیں۔ جناب حسین علیہ السلام کے ذکر سے کے بغیر دراصل کوئی محفل مکمل نہیں ہو پاتی۔ میں ناتھوانی لال وحشی ایک ہندو شاعر گزرے ہیں جو 1969 میں فوت ہوئے اور 1904 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کس طرح جو مدت حسین میں لکھتے ہیں تو وہ خود کو کیسے پاتے ہیں۔ گیسو تراز لے لیے مانی ہے فن میرا، فطرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا، سبحان اللہ، اے سیر گاہ بلبل سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دہارا سخن میرا، مداح ہوں والی خدائے قدیر کا، کوثر کا رخ کیے ہے سفینہ فقیر کا۔ سبحان اللہ جی، واہ۔ کیا سمجھے وہ نظر کی بلندی جو پست ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدد کیوں کر رہا ہوں اور جس کی مدد کرتا ہوں وہ کس کیا سمجھے وہ نظر کی بلندی جو پست ہے، ہندو اگرچہ وحشی بادہ پرست ہے، لیکن مائے محبت ساکی سے مست ہے، زنار عشق رشتہ روزے الست ہے، اے عقل کیوں نگاہ ہے تیری لڑی ہوئی، سلجھے کہ تجھ سے عشق کی گتھی پڑی ہوئی۔ واہ واہ۔ تو آخری بند آتا ہے، سوئے نجف رواں ہوا نکلا حرم سے جب، ہندو ہے اس کا استعارہ دیکھیے اور اس کی سوچ دیکھیے، سوئے نجف رواں ہوا نکلا حرم سے جب، ساغر بدوش خامہ بگوش و ثنا بلب، واہ، درد زباں ورد زباں کے یا شہ دی خسرو عرب، اسلام و کفر دانوں سے جی ہے اجاٹ اب، نیت بندی ہے دور سے احرام عشق کی، مٹی قبول واشی بدنام عشق کی۔ اللہ تعالی ہمیں جناب حسین کی اس قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے اور اسلام پر اس بہت بڑے احسان کو یاد رکھنے کی توفیق دیے رکھے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔
الہی امین شاہ صاحب، آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ غالباً روح کماری صاحبہ کا کلام تھا جو آپ نے ابھی پیش کیا، جہاں تک میری اطلاع کے مطابق ہے. جی، ہندو شاعر وہ روح کماری صاحبہ تھی، میرا خیال انہی کا کلام تھا یہ جو آپ نے پیش کیا، اور بہت ہی عمدہ کلام ہے. فطرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا، بہت ہی عمدہ شعر تھا. اور دعا گو ہوں کہ آپ اس کی صحت و سلامتی کے لیے، کہ آپ کو اور آپ کے خانوادے کو اسی طرح سلامت رکھے خدا بندے کریم، اور آپ اسی طرح پروگرام میں شرکت کرتے رہیں، کیونکہ یقیناً یہ پروگرام آپ حضرات کے لیے ہے، اور لائنز بھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ. تو میں بات کر رہا تھا جناب رسول خدا کی خوش اخلاقی کے حوالے سے. اس کی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ابھی مسجد جہاں بن رہی ہوتی وہاں پر بھوک اور فاقے کی برداشت کرنے کی نوبت آتی تو آپ 2 پتھر بھی باندھ لیتے تھے پیٹ پر اور ان کے ساتھ کام کرتے تھے. اگر جنگ کا موقع ہوتا تھا تو وہ رفقا اور اصحاب کے ساتھ آخر وقت تک شریک رہتے تھے. جناب رسول خدا کی یہ وہ خوش اخلاقیاں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے یہ مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں یہ باتیں، یقیناً ہمارے لیے ہمارا ایمان بھی ہے ان پہ. اور اگر ارد گرد کے لوگوں کے غم اور خوشی میں اپنا غم اور خوشی کو اپنا غم اور خوشی سمجھتے تھے جناب رسول خدا، اور اسی طرح کوئی اگر پریشان حال لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے تھے اپنے حسن سلوک اور سچی مسکراہٹوں سے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا کرتے تھے. تو یہ تو تھی بات جناب رسول خدا کے حوالے سے. اور میں آج کا جو موسم ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ آج جو موسم ریکارڈ کیا گیا ہے وہ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پورے یو کے میں یعنی انگلینڈ میں جو موسم ہے وہ اگر ہم جنوبی علاقے کی طرف آئیں تو اور بات کریں تو یعنی لندن اور برمنگم، لندن میں 24 ہے سینٹی گریڈ، اور برمنگم میں 22، اور برسٹل میں 20، اور برائٹن میں بھی 24 ٹیمپریچر جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کارڈف میں بھی 20 ہے. اسی طرح اگر ہم مڈ لینڈ میں آ جائیں اور بات کریں مڈ لینڈ میں آنے کی تو مانچسٹر، لیورپول، شیفیلڈ اور یارک میں جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 20 کے قریب نوٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں انگلینڈ کے اور اس کے ایڈنبرا یعنی اور گلاسکو وغیرہ میں چلے جائیں تو آپ کو جو 14 اور 17 کے درمیان ٹیمپریچر جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح بیلفاسٹ میں اور ڈبلن میں جو ہے وہ 16 کے قریب ٹیمپریچر جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہوا کا دباؤ ہے 5 اور 7 کے درمیان بتایا جا رہا ہے. اور جو آج کا جو ٹیمپریچر ہے میکسیمم جو ہے وہ 24 کے قریب ہوگا. یورپ کا حال جو ہے وہ ثنا آپ کو بتائیں گی، اس کے بعد میں آپ کو کچھ سورج ابھرنے اور سورج غروب ہونے کے بارے میں بتاؤں گا. یورپ کا حال آپ ثنا کے ساتھ. صاحب آپ نے بات کی جب شمالی علاقہ جات تو میرے ذہن میں فوراً سے پاکستان آ گیا کہ آپ کی پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی تو ویدر نہیں بتا رہے. جی وہی بات ہوتی ہے کہ بے شک بندہ اپنے ملک سے جتنا بھی دور رہے لیکن جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو فوراً اپنے ملک کا ہی خیال آتا ہے. تو جی ناظرین، یہ اکمل سعید صاحب نے یو کے ویدر اپڈیٹس آپ کے سامنے پیش کی آج کی. اور یورپ، چونکہ اہل بیت ٹی وی کی اسکرین جو ہے یو کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی دیکھی جاتی ہے، اور جہاں آج کل بالکل خاموشی ہے، نہ معلوم کہ موسم کا اثر ہے یا کیا وجہ ہے. بالکل موسم کا اثر ہے، بالکل ان کی جانب سے کوئی کال نہیں آ رہی. جی یورپ کی موسم کی صورتحال کی جانب بڑھتے ہیں جناب. یورپ میں آج ایتھنز کا ٹیمپریچر ہے 37، بارسلونا میں آج ٹیمپریچر ہے جناب 28، برلن کا آج کا ٹیمپریچر ہے 23، برسلز میں بھی آج ہے جی 23، جنیوا میں آج ہے ٹیمپریچر 27، پیرس میں آج ہے جناب 27، اور روم کا آج کا ٹیمپریچر ہے 32 یعنی کہ 32. سب سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ایتھنز میں ہے، اور پھر روم، اور اس کے بعد جو ہے باقی سارے جو یورپین ممالک آتے ہیں. تو یہ کچھ ممالک کے ہم نے آپ کے سامنے ٹیمپریچرز بتائے آج کے موسم کے حوالے سے. اور وہی بات ہے کہ موسم پھر بدلتا بھی رہتا ہے، اور چونکہ یورپ کے سبھی جو ہیں کنٹری ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ٹیمپریچر اسی مناسبت سے وہاں کا رہتا ہے.
اب آپ کچھ اس کے حوالے سے بتائیں. جی میں بتا دوں کہ آج جو سورج غروب ہوگا 9:14 پر غروب ہوگا. یہ لندن میں آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں لندن کا ٹائم ہے یہ جی کہ 9:14 پر آج جو ہے وہ سورج غروب ہوگا اور کل صبح انشاءاللہ 4:58 پر طلوع ہو جائے گا. آپ اس سے پہلے فجر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں تقریباً سوا گھنٹہ پہلے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہوا کا دباؤ بھی ہے 5 اور 4 کے درمیان جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے. اور کل کا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ 22 یعنی کل بھی گرمی ہوگی یہاں پر. اور اس حوالے سے یہ تو تھا جناب موسم کا حال. اور آج کل پاکستان میں موسم کا حال بڑا اچھا ہے. جی ہاں وہاں بھی بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور گرمی بھی پائی جاتی ہے اور بارشیں بھی ہیں وہاں پر. ناظرین کو یہ میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ناظرین کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہم آپ کی وساطت سے اس کو آپ تک پروگراموں کو پیش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں. آپ اس میں دامیں درہمیں سخنیں جس انداز سے چاہیں آپ اس میں شرکت فرما سکتے ہیں. کال بھی کرتے ہیں آپ حضرات, کال کر کے بھی لیتے ہیں. ایک بریک پر چلتے ہیں چھوٹی سا وقفہ لے کے, اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے گا اہل بیت کی اسکرین کو.